محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں سخاوت پر، یعنی پیسے خرچ کرنے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں مومن کے اندر، مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے بخل یعنی کنجوسی، دوسرا بد اخلاقی، یہ بھی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن سخی ہوتا ہے، مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، مومن کنجوس اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اے ابن آدم، جو تمہارے پاس زائد مال ہے اسے خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اسے روکے رکھنا یہ تمہارے برا ہوگا۔ اور بقدر کفایت، اگر کوئی روکے رکھتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اپنے آنے والے دنوں کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے مال کو جمع کر رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ رکھنا چاہیے اگر ضرورت ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کیا کرو۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بجائے اپنے گھر والوں کے باہر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، کسی غریب پر رحم آ گیا، دوسروں پر رحم آ گیا، وہاں پر تو خرچ کر رہے، گھر والوں پر کچھ بھی رحم نہیں، رشتہ داروں پر کچھ بھی رحم نہیں۔ اس لیے جو زیادہ قریب ہوگا اس پر پہلے خرچ کرنا چاہیے، بمقابل اس کے جو زیادہ دور ہے، رشتہ داری میں ہو۔ اس لیے پہلے اپنا خرچ ابتدا کیجیے گھر والوں سے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری آتی ہے رشتہ داروں سے، جو بھی آپ کے رشتہ داروں کے اندر غریب ہیں ان پر خرچ کیجیے۔ اس کے بعد غریب اگر آئیں، اللہ نے مال دیا ہے تو ان پر خرچ کیجیے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اب اسی کے سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا شخص، یعنی روزی کے اندر برکت کیسے آتی ہے، خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ذکر کیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، راستے میں جا رہا تھا، ایک آواز آئی ابر کے اندر سے کہ فلاں آدمی ہے، اس کے باغ کے اندر بارش برساؤ، پانی برساؤ۔ تو بارش فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ٹیلے پر برستی ہے، وہاں چٹیل میدان سے برس کر ایک کھیت میں جاتی ہے۔ یہ آدمی دکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ارے یہ کون سا بندہ ہے، اس کا نام لے کر اس کے کھیت میں بارش برسائی جا رہی ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ بارش کو دیکھ کر بارش کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ایک آدمی وہاں پر کھیت چلا رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، اسے جا کر پوچھتا ہے، اسی کا کھیت ہوتا ہے جہاں پر بارش برسی تھی، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتا دیتا ہے، وہی نام بتاتا ہے جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ اب دیکھیے، اس کے بعد کہتا ہے، یہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیرا نام آسمانوں سے لیا جا رہا ہے، اللہ پاک تیری روزی میں ایسی برکت دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک میری روزی کے اندر برکت دیتے ہیں، وہ عمل یہ ہے، میں اپنے مال میں سے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک تو اپنے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی جو بھی ضروریات ہے اس میں خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ سارا اللہ کے راستے میں، جو بھی غربا ہے، جو بھی دور والے ہیں یا اللہ کے راستے میں دینا ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے کھیت پر لگاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا طریقہ۔ تو اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، خصوصاً اللہ کے راستے میں، اللہ ضرور برکت دے گا۔ اب دوسرا اور ایک واقعہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، یہ تینوں حج کے سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں بھوک لگی، وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس جا کر پانی مانگا تو اس نے دودھ پیش کیا، کیونکہ وہ بوڑھی عورت کے پاس سوائے بکری کے کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ دودھ پینے کے بعد انہوں نے کہا، کچھ بھوک لگی ہے، اے اللہ کی بندی کچھ رہے تو دے دے۔ اس عورت کی بھی سخاوت دے دی تھی ایک بکری، اس نے کہا ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر لیجیے، کھا لیجیے، مہمان تھے، مہمان نوازی کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر اس نے وہ بکری بھی دے دی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اس عورت سے کہا، جب بھی تو مدینے کو آئے تو ہم سے مل کر جانا، تو نے ہمارے ساتھ جس طرح سلوک کیا ہے ہم آپ کے ساتھ اس سے بہتر سلوک کریں گے۔ چند سال گزر جاتے ہیں، عورت کے گھر میں فاقے آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، وہ کمانے کے لیے روزی کے خاطر مدینہ منورہ آ جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا، بڑھیا کو کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا، میں تو نہیں پہچانتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم وہی ہیں جو حج کے سفر پر جا رہے تھے اور آپ کے پاس رکے تھے، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا جب تم ہمارے پاس آؤ گی تو ہم آپ سے زیادہ مدد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھی جی، ان کی دل کی دریا دلی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ان کے اندر نہ آتی،
ضرور آنی چاہیے تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 1000 بکریاں دی اور ساتھ میں 1000 درہم دیے۔ سوچیے ان کی سخاوت کا اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے بعد اور ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 1,80,000 درہم پیش کرتے ہیں، یعنی سونے کے سکے پیش کرتے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت روزے کی حالت میں تھی، اپنی خادمہ سے کہا جو بھی غربا وغیرہ ہیں ان کے اندر خرچ کر دینا۔ خادمہ جاتی ہے، سارا خرچ کر دیتی ہے، لیکن رات میں جب افطار کا ٹائم ہوا، چونکہ روزے کے لیے روزے سے تھی، کہا کچھ ہو تو لا لینا۔ خادمہ لاتی ہے، صرف روٹی ہے اور کچھ زیتون کا سالن وغیرہ تھا وہ پیش کرتی ہے۔ اما جان عائشہ نے کہا اے اللہ کی بندی، کچھ گوشت وغیرہ ہوتا تو اپنے لیے رکھتی اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے ہوتا۔ تو خادمہ کہتی اگر آپ نے کہا تھا خرچ کر دینے کے لیے، ہم نے پورا خرچ کر دیا۔ تو دیکھیے کھانے کے لیے روٹی ہے لیکن خرچ کرنے کا، آگے والے کو دینے کا کتنا زیادہ مزاج اس کے اندر تھا۔ اس لیے اپنے اندر سخاوت پیدا کیجیے، خرچ کرنے کی عادت پیدا کیجیے، اللہ پاک ضرور نوازیں گے۔ اور یہ یقین سے کیجیے، جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ آپ کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کریں گے، اللہ آپ کی روزی کے اندر ضرور برکت دے گا، بشرطے کہ آپ کے اندر یقین ہو۔ اسی طرح اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو کسی عنوان پر ٹاپک پر بات سننی ہے دینی اعتبار سے تو نیچے کامنٹس پہ لکھ کر بتائیے، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔